السلام علیکم۔ تو آج ہم فیوریٹ ڈرامہ سیریل قرولش عثمان کے ایپیسوڈ نمبر 65 کی بات کرنے والے ہیں۔ تو ایپیسوڈ کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ عثمان صاحب اور ان کے ساتھی اپنا بھیس بدلنے کے بعد یعنی کہ صلیبی لباس پہننے کے بعد کشتی پر سوار ہوتے ہیں۔ یہ سب پاپ کو گرفتار کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو دوسری طرف دیکھا جائے تو پاپ کا ایک آدمی اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ ہمیں پاپ کی حفاظت کرنی ہوگی، ہمیں انہیں باحفاظت کشتی کے ذریعے صلیبی علاقے میں بھیجنا ہوگا۔ اور اس کے بعد ان کی کشتی چلانے والا ایک ساتھی ان کے قریب آتا ہے، تو جیسے ہی وہ اپنے چہرے سے نقاب ہٹاتا ہے تو وہ جیر کوتاہی ہوتا ہے۔ اصل میں یہ ایک عثمان صاحب کی چال ہوتی ہے کہ جیر کوتاہی کے ذریعے وہ پاپ کو اس کے علاقے سے نکال کر اپنے علاقے میں لا سکتے ہیں۔ جیر کوتاہی پاپ سے کہتا ہے کہ ہمیں جلد از جلد اس علاقے سے نکلنا ہوگا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ عثمان صاحب اور ان کے ساتھی کسی بھی لمحہ یہاں پہنچ جائیں۔ وہ سب جیر کوتاہی پر بھروسہ کر لیتے ہیں۔ ایک سپاہی عثمان صاحب کو آ کر بتاتا ہے کہ جیر کوتاہی نے اپنا شکار اپنے پنجے میں جکڑ لیا ہے۔ تو اس پر عثمان صاحب بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب تم کو معلوم ہوگا کہ تم کو آگے کیا کرنا ہے۔ یہ سب سننے کے بعد وہ سپاہی جواب دیتا ہے کہ جی ہاں، مجھے معلوم ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ جب جیر کوتاہی کشتی چلا رہا ہوتا ہے تو پاپ اور اس کے ساتھی بہت زیادہ پرسکون ہوتے ہیں کہ وہ دشمن کے چنگل سے نکل کر اب آزاد ہو گئے ہیں اور جلد ہی اپنے علاقے میں پہنچ جائیں گے۔ تو اچانک ایک سپاہی آگے ہو کر جیر کوتاہی سے کہتا ہے کہ پہلے تم یہ بتاؤ کہ ہم جا کدھر رہے ہیں۔ اس پر جیر کوتاہی جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنے گورنر کے پاس لے کر جا رہے ہیں، کیا آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے؟ اس پر سپاہی کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم کسی غلط راستے سے جا رہے ہیں۔ جیر کوتاہی کہتا ہے کہ وہ لوگ ساحل پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے ہی سپاہی اور جیر کوتاہی کے درمیان بحث بڑھ جاتی ہے تو اسی دوران پاپ کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے خیال سے تو ہم نے جنگل میں ملاقات کرنی تھی، لیکن تم نے ابھی ساحل کا ذکر کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم غلط راستے سے ہی جا رہے ہیں۔ اس پر جیر کوتاہی کہتا ہے کہ آپ غلط نہیں ہیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، اور وہ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ ان کو مجھ پر شک ہو گیا ہے، تو وہ جلدی سے کشتی چلانا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے ہی جیر کوتاہی اپنا چہرہ پیچھے کرتا ہے تو وہاں کا ایک سپاہی اس کے سر پر تلوار مارتا ہے اور اس کے ہاتھوں کو رسی سے باندھ کر اس کے منہ میں چمچ ٹھونس کر اس کو ایک زبردست لات مار کر پانی میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک سپاہی آ کر عثمان صاحب کو بتاتا ہے کہ جیر کوتاہی کی کشتی ساحل پر نہیں پہنچی، اس کا مطلب جیر کوتاہی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی سب پریشان ہو جاتے ہیں اور عثمان صاحب اور ان کے سپاہی جیر کوتاہی کو بچانے کے لیے اسی علاقے کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ پاپ اپنے ساتھی کے ساتھ ملاقات کے لیے جب جنگل میں اکٹھے ہوتے ہیں، اس سے پہلے کہ آپس میں وہ دو گروہ کوئی بات کر پاتے، صلیبیوں کا ایک فرقہ ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ ان کو مارنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو پاپ اور اس کا ساتھی اپنے جان بچاتے ہوئے وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی پاپ اور اس کے ساتھی کشتی کو آگے بڑھانے لگتے ہیں تو حملہ آور وہاں پہنچ جاتے ہیں اور رسیوں سے بچھائے گئے جال کو ان کو روکنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ سپاہی پاپ کی کشتی کے قریب جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ پاپ اپنے ساتھیوں کو اپنی جان بچانے کے لیے حکم دیتا ہے کہ ان کو مار دیا جائے، اور وہ ان کو مارنے لگ جاتے ہیں۔ تو ایک سپاہی پاپ کی کشتی پر سوار ہو کر ان کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، تو عثمان صاحب تیر کے ذریعے اس سپاہی کو مار دیتے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ پاپ کی جان بچانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو پاپ کے سپاہی ان پر تیروں کی بارش شروع کر دیتے ہیں، تو وہ ان تیروں سے بچنے کے لیے پانی میں چھلانگ لگا دیتے ہیں اور پانی کے راستے سے ہوتے ہوئے پاپ کی کشتی کے قریب پہنچ جاتے ہیں اور وہ پاپ کو پکڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی پاپ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ اب گرفتار ہونے والا ہے تو وہ پانی میں چھلانگ لگا کر اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ عثمان صاحب کے سپاہی تو چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کے پاس گرفتاری دینے کے علاوہ اب کوئی اور راستہ نہیں بچا، اب اس کے پاس گرفتاری دینے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں بچا، اور وہ گھبرا جاتا ہے۔ اور وہیں دوسری طرف جیر کوتاہی وہی چمچ لیے اپنے ہاتھ میں کھڑا مسکرا رہا ہوتا ہے۔ تو عثمان صاحب اس کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ وہ بالکل صحیح سلامت ہے، اور آخرکار وہ پاپ کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جن حملہ آوروں نے اس پر حملہ کیا تھا وہ سپاہیوں کا سردار پاپ کے ساتھی سے پوچھتا ہے کہ تم مجھے بتاؤ کہ پاپ کہاں پر ہے، تو جواباً وہ یہ کہتا ہے کہ وہ وہاں سے فرار ہو چکا ہے۔ عثمان غازی اپنا تعارف پاپ کو کرواتے ہیں کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی سے بات کر رہے ہیں، اور آج سے آپ کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے، تو لہٰذا آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ میرے ساتھ قائے قبیلے میں ہی جائیں گے۔
یہ سنتے ہی پاپ شدید غصے میں آ جاتا ہے اور حیران ہو کے کہتا ہے کہ تم عثمان ہو اور سلیبے کے تمام بچے تمہارے حق میں بددعائیں کرتے ہیں۔ عثمان صاحب یہ سن کر مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ جلد ہی تمہاری یہ غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی اور شاید یہ بددعائیں دعائیں میں تبدیل ہو جائیں۔ یہ سن کر پاپ پوچھتا ہے کہ کیا تم مجھے مارنا چاہتے ہو؟ خیر جو بھی ہو، میں تمہاری باتوں میں آنے والا نہیں ہوں۔ یہ سب باتیں سن کر عثمان صاحب مسکراتے ہیں اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہیں کہ اب ہم کائی قبیلے کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ اس کے بعد قلعے کا کچھ منظر دکھایا جاتا ہے جس میں قلعے کا گورنر ایک درزی سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے اور مذاقی طور پر کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ اچھے کپڑے کیسے سیتے ہیں۔ تو اس پر درزی مسکراتے ہوئے جواب دیتا ہے کہ کپڑے سینا تو ناسور لوگوں کا کام ہے، آپ تو بچپن سے ہی بہت بہادر ہیں تو آپ کو لڑنا ہی زیب دیتا ہے۔ ابھی یہ بحث جاری ہی ہوتی ہے تو گورنر کا خاص سپاہی جس کا نام سیلیس ہوتا ہے وہ بری خبر لے کر وہاں آتا ہے۔ گورنر اپنے خاص سپاہی کو پریشان دیکھ کر کہ اس سے وجہ دریافت کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے پوپ کو آپ کے پاس لے کر آ ہی رہے تھے، تو وہ کہتا ہے کہ پوپ پر کسی نے حملہ کر دیا اور پوپ وہاں سے فرار ہو گیا۔ تو اس پر گورنر غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ پوپ کے آنے کی خبر تو ہم لوگوں کے علاوہ کسی کو معلوم نہ تھی، تو یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ تو اس پر وہ جواب دیتا ہے کہ وہ پوپ کو مارنا چاہتے تھے لیکن کسی دوسرے شخص نے ان کو گرفتار کر لیا۔ اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ جن حملہ آوروں نے ان پر حملہ کیا تھا ان کا گورنر کہتا ہے کہ مجھے تم سے شکست کی بو آ رہی ہے۔ اس پر وہ جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک سمجھا، ہم لوگ شکست کھا کر ہی آئے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو شکست کی بو سے سخت نفرت ہے، لیکن میں پوپ کو آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دوں گا اور آپ کا وعدہ ضرور پورا کروں گا اور اس کے بدلے آپ سے اپنا سونا لے لوں گا۔ اس پر وہ گورنر یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہوئے کہتا ہے کہ جاؤ اس کے ساتھ اس کی مدد کرو۔ اگلے سین میں آپ کو کائی قبیلے کا کچھ منظر دکھایا جاتا ہے جس میں سلطان خاتون کے ساتھ کچھ معزز خواتین بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں اور باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ سلطان خاتون عثمان غازی کے بیٹے ارحان غازی کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں اور اسے بہت زیادہ دعائیں دے رہی ہوتی ہیں۔ ان باتوں کے دوران ہی بالا خاتون کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے کیونکہ وہ حاملہ ہوتی ہیں، لیکن یہ بات ان میں سے کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتی۔ تو اس پر سلطان خاتون بالا خاتون سے کہتی ہیں کہ میرے خیال میں تم کو تازہ ہوا کی ضرورت ہے، تو لہٰذا تم یہاں سے جاؤ اور باہر تازہ ہوا کھاؤ۔ عثمان غازی مولانا اداب علی سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو وہ عثمان صاحب سے کہتے ہیں کہ صلیبوں کے 2 بڑے فکرے ہم پر کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں جس کے ذریعے امن و امان سارا خراب ہو سکتا ہے، تو کیا ہم ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو عثمان صاحب جواب دیتے ہیں کہ اوتھیلیا میں مسلمانوں کو سنی اور شیعہ یعنی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، اور جس طرح ہمارے دشمن ہماری تقسیم کا فائدہ اٹھاتے ہیں اسی طرح اب یہی چال میں ان پر استعمال کروں گا اور اس کے لیے تمام مسلمانوں کو متحد ہونا پڑے گا۔ اس کے بعد عثمان غازی ان کو اپنا منصوبہ بتاتے ہیں کہ اب انہوں نے پوپ کو گرفتار کر لیا ہے اور وہ جلد ہی اس کا اعتماد جیتنے کی کوشش کریں گے اور پھر اس کو انہی لوگوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ تو مولانا اداب علی عثمان غازی کو دعائیں دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تمہاری اس ایمان کی نیت کو تازہ رکھے اور تمہاری تلوار میں مضبوطی دے۔ اس کے بعد ملہان خاتون کی خادمہ ان کو آ کر بتاتی ہیں کہ میں نے بالا خاتون اور غنچہ خاتون کی باتوں کو سنا ہے، وہ ضرور ہم سے کچھ نہ کچھ چھپا رہی ہیں، اور آپ کو یہ جان کر حیران ہوں گی کہ بالا خاتون امید سے ہیں۔ یہ سنتے ہی ملہان خاتون بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں، ان کو یقین نہیں آتا اور وہ اپنی ملازمہ کو وہاں سے جانے کا اشارہ کرتی ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنے بیٹے ارحان غازی کو دیکھتی ہیں اور اس کو اپنی گود میں لے لیتی ہیں اور اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہتی ہیں کہ میں نے یہ شادی صرف اسی لیے کی تھی کہ میں 2 درگ قبائل کو متحد کر دوں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ بالا خاتون بانجھ ہیں لیکن اب وہ امید سے ہیں، اگر ان کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہو گئی تو پھر کیا ہوگا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ پوپ اور اس کا سپاہی قلعے میں موجود ہوتے ہیں اور اندریاس پوپ سے کہتا ہے کہ یہ ہمارے لیے کتنی شرمناک بات ہے کہ ہم لوگ شہنشاہ کے ہاتھوں سے نکل کر ان مسلمانوں کے ہتھے چڑھ گئے ہیں۔ اس پر پوپ جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک ہم کائی قلعے میں ہیں ہم شہنشاہ کے لوگوں سے محفوظ ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے یہاں سے کیسے نکلنا ہے، پھر شہنشاہ سے کیسے نپٹنا ہے وہ مجھے معلوم ہے، لیکن تعجب کی بات تو یہ ہے کہ عثمان کو ہمارے قافلے کے بارے میں کیسے پتہ چلا۔ ابھی یہ بات چیت ہو ہی رہی تھی تو اتنے میں عثمان صاحب خیمے میں داخل ہوتے ہیں تو وہ ان دونوں کو سلام کرتے ہیں۔ تو اس پر پوپ جواب دیتا ہے کہ تم تو صرف زبان سے ہی میٹھی باتیں کرتے ہو، دل میں تو ہمارے لیے نفرت رکھتے ہو، اور مجھے ان دوگلے چہرے سے بہت زیادہ نفرت ہے، اور تم نے ہمیں یہاں پر لا کر قید کر دیا ہے۔ اس پر عثمان صاحب مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے بھی آپ لوگوں کے زندان دیکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کو قید ہونا نہیں کہتے،
اور آپ ہمارے ہاں مہمان ہیں۔ اور پاپ غصے میں آ کر کہتا ہے کہ شاید میری قسمت میں تم جیسے شیطان کے ساتھ ہی گرفتار ہونا لکھا ہوا تھا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو ہمیشہ سے ایک ذہین انسان سمجھا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ مجھ پر اعتبار کریں گے، اور میں آپ کو اس کے لیے تھوڑا وقت بھی دیتا ہوں۔ اور یہ سب باتیں کہنے کے بعد وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ عثمان صاحب اپنے بیٹے کو اپنی گود میں اٹھائے ہوئے ان کے حق میں بہت سی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اتنے میں مرحان خاتون بھی وہاں پہنچ جاتی ہیں اور یہ دیکھ کر خوش ہوتی ہیں کہ عثمان صاحب کس قدر اپنے بیٹے کے حق میں دعائیں کر رہے ہیں۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتی ہیں اور باتوں ہی باتوں میں ان سے سچ اگلوانے کی کوشش کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں جانتی ہوں کہ آپ کو ارمان غازی سے بہت زیادہ محبت ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ کو اللہ اور بھی اولاد نصیب فرمائے۔ یہ سن کر عثمان صاحب مسکرا دیتے ہیں لیکن وہ کوئی جواب نہیں دیتے۔